اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو دوستو، میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ آیت قرآن مجید کے اندر سورۃ یونس کے اندر ورس نمبر 90 ہے، 90 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون نے کیا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کا قافلہ جو بنی اسرائیل والے تھے، وہ سمندر کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزانہ طور پر راستہ ایک بنایا سمندر کے اندر، اور وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ پھر وہاں پر کیا ہوا، فرعون اور اس کا لشکر جو کہ ان کی پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ وہ تو آگے سے نکل گئے، اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دونوں کو پھر سمندر جو راستہ بنایا تھا وہ ختم کر دیا، اور دونوں جو پانی تھے ادھر ادھر دونوں مل گئے، اور یہ سب غرق ہو گئے۔ اور اس وقت ہوا کیا، جب وہ غرق ہوئے، اور حتی اذا ادرکہ الغرق، جب انہوں نے غرق ہونے کا خیال آیا اور دیکھا کہ ہم غرق ہو رہے ہیں، تو پھر کیا گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس وقت کیا کیا فرعون نے، اس وقت فرعون لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ہار مان گئے، ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم ایمان لاتے ہیں اس رب پر جس پر آمنت به بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ موسیٰ کے خدا پر، اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں، وانا من المسلمین، اور ہم مسلمین میں سے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، شاید ہم بچ جائیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوا، وہ نہ بچ سکے، وہ غرق ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو نجات دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے چانس دے چکا تھا اپنی۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ حیران ہو جائیں کہ اس آیت کا اور ٹاپک بالکل ریلیشن نہیں ہے۔ میں دراصل بتانے والا ہوں محنت کیا ہے، محنت چیز کیا ہے، محنت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، ہم نے محنت کو کیا سمجھ رکھا ہے، اور محنت ہوتی کیا ہے۔ تو محنت دراصل کہتے ہیں صحیح وقت پر صحیح کام کو، یعنی کہ جس کام کا جو وقت ہو اور جو وقت پر جو کام مناسب ہو، اگر وہی کیا جائے، پوری لگن اور پورے خلوص سے کیا جائے، پورے انٹرسٹ کے ساتھ کیا جائے، تو یہ ہے محنت۔ اٹ از کالڈ ہارڈ ورکنگ۔ ادروائز ہم لوگ کیا کہتے ہیں محنت کو، ہماری جو ڈیفینیشن ہے، جو ہمارے سوشل لیول پر دیکھا جائے، ہمارا معاشرہ محنت کس چیز کو کہتا ہے؟ وابی فار ایگزامپل، ایک بندہ ساری رات کام کرتا رہے، صبح کو اٹھ کے سو جائے، اور اس کے گھر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 خاموش، وہ سویا ہوا ہے، اس کو جگانا نہیں ہے، اس نے ساری رات کام کیا ہے۔ او پاگل لوگو، جب وہ بندہ سویا ہوا ہے تو اس کی محنت کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ساری رات کام، جب سونے کا ٹائم تھا اس وقت وہ کام کرتا رہا، اور جب ٹائم آیا اس کے کام کرنے کا تب وہ سو رہا ہے۔ واہ بھائی، عجیب ہے ان کی ایک مائنڈ لیول، آئی کیو لیول چیک کرو۔ عجیب لوگ ہیں جو کام کرنے کا وقت ہے اس پہ سو رہے ہیں، اور جو سونے کا وقت ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم محنتی لوگ ہیں۔ یہ محنت نہیں ہے، وہ وہی جو کام سو رہا ہے، جو جس ٹائم پہ وہ کام کا وقت ہے، وہ اس ٹائم پر کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اندر فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو بنایا معاش کے لیے، ہم نے دن کو بنایا کہ اس کے اندر آپ رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اور رات کو کیوں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو بنایا سکون کے لیے، دن کو بنایا معاش کے لیے، اور رات کو ہم کام کر رہے ہیں، دن کو ہم سو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم محنتی لوگ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ کنٹری والے ہیں، ہماری کنٹری، ہم ترقی یافتہ لوگوں میں سے ہیں، ہمارا شمار یہ نہیں۔ اب اس کی اگزامپل دینے کے لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی تھی، صحیح وقت پر صحیح کام، اس کی اگزامپل میں نے دی تھی۔ فرعون نے کیا کیا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کئی دفعہ گئے، اس کے گھر کے اندر پلے بڑے ہوئے، اس کو نجومیوں نے بتایا، یعنی کہ اسے آؤ بھاؤ پڑ گئی، سب کچھ ہو گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نامی ایک چیز ہوتی ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی ضد سے ہٹ جانا چاہیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، مجھے توحید کا عقیدے کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اس نے نہیں کیا۔ اب وہ اس کا وقت تھا کہ وہ اس کام پر
اس وقت پر وہ کام کر لیتا. اس نے نہیں کیا، نہیں مانا، ضد پر ڈٹ رہا. بیچارے خواہ مخواہ بچے جو پیدا ہوتے رہے وہ مارتا گیا، پیدا ہوتے رہے وہ مارتا گیا. کیوں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ پیدا ہو اور وہ مجھے لا کے ختم کر دے. نجومیوں نے بتایا جی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے نجومیوں نے بتایا. وہیں پر ایک بچہ آتا ہے، اس کے گھر کے اندر پلا بڑا ہوتا ہے، اسی کے گھر کے اندر، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اسی کے گھر کے اندر پلا بڑا ہوتا ہے، وہیں پر بڑا ہو کے اسی کو چیلنج کرتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو شکست دے کر چلا جاتا ہے. اور وہ اس کا بال بھی باقا نہیں کر پاتا، اتنا سا بھی نقصان اس کا نہیں کر پاتا. بعد میں لیکن جب وہ غرق ہوا، اس وقت وہ کہنے لگا جی میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس کو بنی اسرائیل والوں نے، جو موسیٰ کا خدا ہے جس پر بنی اسرائیل والوں نے ایمان لایا، میں اس پر یقین کرتا ہوں، میں مسلم ہوں. اس وقت کو فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بالکل ایسا ہی ہے زندگی کے اندر. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو پہلے دیکھیں اس کام کا وقت ہے. میں اپنی نوجوانی کے اندر، اپنے بچپنے کے اندر، ساری ٹین ایج جو بھی میری ہو، جو میری آبزرویشن، جس میں آبزرو کروں، میں دنیا کو آبزرو کروں، میں لوگوں کو آبزرو کروں، جب میں سیکھوں، جو میرے سیکھنے کا وقت ہو وہ میں کھیلنے اور کودنے میں ضائع کر دوں. ٹھیک ہے. اور جب میرا وقت آئے بعد میں پریکٹیکل لائف میں، تو اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، مجھے کچھ کام کرنا ورنہ نہیں آتا. اس وقت اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو کیا خیال ہے کب جا کر میں کامیاب ہو جاؤں گا، کب جا کر میں ایک کام سیکھ پاؤں گا، کب جا کر میں اپنا ذریعہ معاش مقرر کر سکوں گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بے وقت کوشش کی. کام وہی ہے جو اس نے بعد میں سیکھنا ہے، جو اس نے اگر 25 سال کے اندر جو کام جا کر سیکھنا ہے، 30 سال کے اندر جا کر جو کام اس نے سیکھنا ہے، وہی کام اگر وہ 13 14 15 16 17 سال کے اندر وہ سیکھ سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں کیا؟ بس وہ کام کیونکہ بے وقت کام کیا ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے. میں خود بھی محنت کر رہا ہوں، محنت نہیں ہے، سوری، اس نے کام کیا ہے، پسینہ بہایا ہے، لیکن ہم اس کو محنت نہیں کہیں گے. کیوں کہ وہ وقت پر نہیں کیا، وہ وقت پر نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام جو ہے وہ یہی تو سکھا رہا ہے. چاند، سورج، ستارے، سیارے، آپ کا پورا سولر سسٹم، آپ کی ارتھ کی گردش ہے، آپ کا دن رات ہے، صبح شام، ٹھیک ہے، آپ کا جاگنا اٹھنا، اس کے علاوہ موسم دیکھ لیں، اپنے اپنے مہینوں میں، اپنے اپنے وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے. پھلوں کو بھی پتہ ہے ہم نے کس مہینوں میں اگنا ہے، سبزیوں کو بھی پتہ ہے ہم نے کس مہینوں میں اگنا ہے، کن مہینوں میں ہمیں پکایا جانا ہے، ہم نے کھایا جانا ہے. سب کس پتہ ہے. کیوں؟ کیا بتا رہا ہے وہ؟ بھائی جو کام کرنا ہے نا، جس کام پر پسینہ بہانا ہے نا، جس کام پر کچھ آپ نے لگانا ہے، کچھ صرف کرنا ہے، وہ کام آپ اس کے وقت پر کریں، تبھی وہ محنت ہوگی. ادروائز وہ کام بیکار ہے، فضول ہے، بعد میں کسی کام کا فائدہ ہی نہیں ہوتا نا. اسی طرح ایک اور میں اگزامپل دیتا چلوں، بس یہ ایگزامپل دے کر ہم اینڈ کرتے ہیں. اگزامپل کیا ہے؟ سورۃ الحاقہ کے اندر دیکھیے ورس نمبر 25 سے، ورس نمبر 25 سے تو دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ شخص کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. وہ شخص اس دن پکارے گا، لوگوں کو پکارے گا، اپنے ہمسایوں کو پکارے گا، اپنوں کو پکارے گا کہ لو میرا پڑھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. مجھے پتا تھا کہ میرا حساب کیا جائے گا، میں جانتا تھا کہ ایک دن مجھے اس طرح کی سچویشن سے مجھے فیسنگ کرنی پڑے گی، مجھے فیس کرنی پڑے گی یہ سچویشن. میں نے تیاری کی، میں ریڈی رہا، میں نے اپنے اچھے اعمال کیے، میں نے پوری فوکس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. دنیا مزرعۃ الاخرہ، میں نے بہترین قسم کی کھیتی بنائی، اس کے اندر کام کیا، محنت کیا، بیج بویا، آج میں اس کا پھل کاٹ رہا ہوں، میں آج اس کا فصل کاٹ رہا ہوں، آج میں اس کا پھل کھا رہا ہوں اور اپنا نتیجہ اچھی طرح حاصل کر رہا ہوں. جنت کے اندر ہوں، عالی شان مقامات کے اندر عیش و عشرت. ٹھیک ہے. وہیں پر دوسری چیز، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس شخص کو شمال کی طرف سے یعنی کہ بائیں ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا.
از اکول ٹو جہنمی، یعنی کہ جو جہنمی ہوگا وہ اس دن اس کی کیا حالت ہوگی. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا اے کاش مجھے تو یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وہ اس طرح اس کی سچویشن، وہ کہتا ہے میں اس ایسی سچویشن میں آیا کیوں. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اس دن اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا اے کاش مجھے موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہوتی، مجھے ایک دفعہ نہ آتی، مجھے پھر زندہ نہ کیا جاتا، بس میں مر گیا تو میں مر جاتا. اس دن یہ سچویشن ہوگی. پھر اسے سارا وہ کہے گا ہے میری سلطنت، میری بادشاہت کہاں گئی، میرا ٹھاکر پن، میرا تکبر، سب کچھ غائب. میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری اولاد میری کچھ کام نہیں آئے گی. کافر لوگ ہیں میری مال لے لو، میری اولاد، سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ لے لو، لیکن مجھے یہ جو ایک نیکی کم ہو رہی ہے میرے نامہ اعمال میں، یہ کہیں سے بڑھا دو، یہ کوئی جگاڑ لگا لو، بس سب کچھ میرے سے لے لو. بھائی تیرا تھا کیا جو تم آج کہہ رہے ہو؟ تمہاری سلطنت، تمہارے کام نہیں، وہ تمہاری تھی ہی نہیں نا بابا، وہ تمہاری تھی ہی نہیں. مال جو تھا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ تو تمہیں دیا گیا تھا ایک امانت کے طور پہ. تم پھر اسے استعمال کیسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ایک امتحان تھا. اس وقت وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے انعام اعمال نہ دیا جاتا. پھر کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ یعنی کہ اس دن تڑپ رہے ہوں گے، پسینہ بہا رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، پیاس بھوک عذاب کے اندر ان کو مبتلا ہوں گے، حالت بے حال ہوگی ان کا حال جو ہوگا. اگر یہی حال بے حال تھوڑا سا کر لیتے اور صبح کے وقت نماز کے وقت اٹھ جاتے اور 2 رکعت نماز ٹوٹل ملائیں تو 4 سجدے بنتے ہیں، وہ دے دیے ہوتے تو شاید آج یہ کام نہیں ہو رہا. پورے سال کی کمائی میں سے چھوٹا سا ایک حصہ اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے دیا ہوتا، شاید آج میرے پر یہ نوبت نہ آتی. وہ ایک شخص جو میرے محلے میں بیچارہ بھوکا سوتا تھا، اگر میں اپنے 3 روٹیوں میں سے ایک آدھی روٹی جا کر اس کو دے آتا روزانہ، پتہ نہیں آج میرا مقام کیا ہوتا. اگر میں اپنی ساری کمائی میں سے ایک 5% صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیتا، انویسٹ کر دیتا کسی اچھی جگہ پر، تو آج میرا مقام کیا ہوتا. اور اگر میں کسی کے سامنے آیا اور اس سے ہنس کر بات کر لی تو میرا کیا بگڑ جاتا میرا، لیکن آج مجھے ملتا کیا. لیکن نہیں، اس وقت اپنی منمانی کی، اس وقت خوب پیسہ کمایا، حرام کا ہے حلال کا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بچوں کو کھلایا، حرام کا حلال کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیسے کدھر پیسہ جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کیسے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، میں لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے، میرا سلوک کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ مجھ پر راضی ہیں ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھ پر راضی ہے ناراض ہے کچھ پتہ نہیں ہے، صبح کب اٹھ رہا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے، رات کو کب سو رہا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے. ساری زندگی اپنی مرضی کی گزاری، فل ٹائم عیش کی، لیکن اب کہہ رہا ہے اے کاش میں تو مر جاتا، میں تو خاک میں خاک ہو جاتا. یقول کافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں تو مٹی سے مٹی ہو جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن تو ہو جا نہیں ہوگا. وہی چیخنا چلانا وقت پر کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ از اکول ٹو ورک ایٹ ہز ٹائم. اسی کا وقت جو ہے نا، جس چیز کا وقت ہے ایٹ اٹس ٹائم، اسی وقت کریں، ایٹ اے ٹائم کریں، اس کو ادھر ادھر نہ جانے دیں. یہ ہوگی آپ کی محنت. یہ نہیں ہے کہ ایک کام آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے آپ اس پر 1.5 گھنٹہ صرف کریں. نہیں میں اس کو 1.5 گھنٹے میں ہی کروں گا، یہ محنت نہیں ہے، یہ ایک فضول اور ایک پاگل پن ہے. لیکن اگر وہی آدھا گھنٹہ آپ کہیں ابھی نہیں، اور پھر جب مطلب مالک میرا آئے گا وہ کہے گا جو کام ذمہ لگا تھا کب گیا، تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، بس مالک کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کام کر کے دے دوں گا، تو نہیں، یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوگی. ہارڈ ورکنگ یہ ہوگی کہ اسی کام پر جو اس کا وقت بنتا ہے وہی وقت اس کو دیں، اسی وقت پر اس کو کریں. یہ ہوتی ہے ہارڈ ورکنگ. پر دیکھ لیں فرعون نے بے وقت جا کر، بے جا کر اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور چھوڑ دیا، دفعہ اوپر ہے. اور پھر کیا ہوا؟ جہنمی لوگوں نے کیا کیا؟ بعد میں جا کر چیخنا چلانا کیا اور زندگی میں کچھ خیال نہ کیا کہ یہ وقت دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک وقت قلیل، وقت مقرر دیا گیا ہے، اس کے اندر جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، ضائع کر دیا.
وہی چیز چیخنا چلانا، اس محنت سے اس کام سے دگنا جا کر بعد میں تکلیف دیکھنی پڑ رہی ہے، تو کیا فائدہ بھائی۔ اور وہیں پر جنتی لوگوں نے کیا کیا تھا، انہیں پتہ تھا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا ہمارا حساب ہونا ہے بھائی، ہمیں پتہ تھا اس دن سے ہمیں ملنا ہے، ہمیں یقین تھا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے وقت کو صحیح استعمال کیا اور اس ٹائم پر جو کام کرنا بنتا تھا وہی کام کر لیا۔ اب بندہ صبح کی نماز کے ٹائم پر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہو اور عشاء کی نماز کے ٹائم پر آپ صبح کی نماز چھیڑ رہے ہو، یہ کیا تک بنتا ہے۔ ہارڈ ورکنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں اور کس ٹائم پر کام کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں، اور بلکہ ہارڈ ورکنگ یہ ہے کہ آپ کس ٹائم پر کام کرتے ہیں، آپ کتنا کام کس ٹائم پر کرتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے، جس کا ٹائم ہے وہ اس کو دیں، یہ ہے اصل ہارڈ ورکنگ۔ اگر ایک بچہ اپنے پڑھائی کے وقت پر پڑھائی کر رہا ہے، پھر کھیلنے کے وقت پر کھیل رہا ہے، تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہارڈ ورکر نہیں ہے، وہی ہارڈ ورکر ہے۔ وہ ہارڈ ورکر نہیں ہے جس نے کہا میں صبح سے بیٹھا ہوں شام تک پڑھوں گا، میں تو آج ساری رات پڑھوں گا، صبح کو سو جاؤں گا۔ ہارڈ ورکنگ تب ہوگی جب رات کو بھی پڑھو گے، صبح کو بھی پھر پڑھو گے، پھر ہوگی ہارڈ ورک۔ یہ کیا طریقہ ہے، رات کو بندہ سوتا ہے، رات کو پڑھتا رہے اور صبح سو جائے، فائدہ کیا ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اس وقت کو اچھی طرح استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اسی زندگی کے اندر ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یقین کو اور مزید زیادہ ہمارے اندر پختہ فرمائے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن کسی عظیم ہستی کو اپنا منہ دکھانا ہے، اور اپنے آپ کی ہم نے دھلائی، اپنا حساب و کتاب کروانا ہے، اور ہمیں پھر اس کا نیکی پر اجر دیا جائے گا، اچھا اجر، اور اچھا کام نہ کرنے پر، اچھا حساب نہ آنے پر ہمیں سزا ملے گی۔ اس چیز پر ہمیں اللہ تعالیٰ یقین عطا فرمائے، تو پھر ہم کیا کریں گے، وقت کا کام وقت پر کریں گے، نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، اور سب کچھ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوگا۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔